رانا مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے، ضمانت منظور ہو گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی۔ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اور کیا ریلیف مل پائے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو، یا دیگر کیسز میں ابھی وہ تاحال پابندی سلاسل رہیں گے؟ It's a very tricky question and it's a $1 million question. بات یہ ہے کہ ابھی سمپل سی بات اس طرح سمجھ لیں آپ کہ there are 50-50 chances کہ ان کو ریلیز بھی کر دیا جا سکتا ہے. He can say goodbye, Atak jail, and he can like come out in a day or two. But at the very same time کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال کے انہیں پھر بھی وہاں پہ بھی روکا جا سکتا ہے. So I would say there are 50-50 chances. Yes, he can be released for good under certain circumstances, اور کوئی بھی اس پہ قدغن لگا کے عمران پہ ریلیز کیا جا سکتا ہے. بٹ ایٹ دا ویری بھی ہو سکتا ہے ان کو کہا جائے جناب اس میں آپ کی گرفتاری ڈال دی گئی اور آپ یہ آپ کر رہے ہیں. So there are 50-50 chances, I would say. رانا صاحب 3 سال کی سزا تھی، 5 سال کی نااہلی تھی. پہلا فیصلہ نہیں ہے یہ، اسی قسم کے کیسز میں ریلیف ملتا ہے اور وہ ریلیف انہیں ملا ہے. ٹھیک رانا صاحب، یہ 3 سال کی سزا تھی، 5 سال کی نااہلی تھی، اب یہ معطل ہو گئی ہے. اب جس طرح سے ابھی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اگر تو الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جیل میں بیٹھ کر بھی، اگر کسی اور کیس میں بھی ان پر جو ہے وہ انہیں رکھا جاتا ہے جیل میں، تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا ریلیف ہے آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ میرا نہیں خیال وہ الیکشن لڑ سکیں گے، کیونکہ میرا مشکل ہوگا، اس کے لیے مشکلات ہوں گی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. میرا نہیں خیال اتنا ایزی ہوگا. اور اگر جیل کے اندر بھی لڑ کے الیکشن بیٹھ کر بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے، یعنی کہ وہ نااہل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ ایک امپیکٹ یہ جائے گا کہ دیکھیں جی وہ ایک سمپتھی ووٹ بہت زیادہ پڑے گا. ایسے سمجھ لیں آپ کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور جیل میں بیٹھ کے بھی الیکشن لڑ رہا ہے، اور اس کو زیادہ سمپتھی ووٹ پڑے گا، بجائے اس کے کہ اگر وہ بندہ باہر ہو اس کا امپیکٹ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اندر بیٹھ کے، جیل کے اندر بیٹھ کے اگر الیکشن لڑ سکتا ہو بندہ، چاہے جو بھی ہو، چاہے چیئرمین پی ٹی آئی ہو، وہ اس کا امپیکٹ وہ ڈیفینیٹلی اس کو ملٹیپلائی کر دے 1000 ٹائم سے وہ زیادہ ہوگا. تو سر یہ اگر الیکشن لڑنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی دیگر کیسز میں بھی جو ہے وہ نااہلی ان کی جائے گی، تو پھر ہی انہیں الیکشن سے باہر رکھا جا سکے گا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر ان کے جیسے اگر ریلیز نہیں کی جاتا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 50-50 چانسز ہوں گے ان کے ریلیز کے. دیر آر چانسز دیٹ ہی کین بی ریلیز فار گڈ، اینڈ دیر آر چانسز کہ وہ نہ ریلیز ہوں، کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال کے ان کو دوبارہ وہیں پہ اٹک جیل میں ہی رکھا جائے. تو سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی جلد وطن واپس آ رہے ہیں اور ان کی بھی پوری تیاری ہے کہ وہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہوں گے، الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی لیول پلینگ فیلڈ بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں جنت، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہے کہ جو وہ اسی طرح وہ بھی الیکشن لڑ سکے، پی ٹی آئی چیئرمین بھی. لیکن اس وقت حالات ڈفرینٹ ہیں، سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. یس ریلیز ملے گا، میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ یس پی ٹی آئی کو بہت حد تک اس کو ریلیز ملے گا. پی ٹی آئی کو بہت حد تک آئی وڈ سے کہ سختیاں کم ہوں گی اس کی ان دا ڈیز ٹو کم، اور پی ٹی آئی کو کافی حد تک بریدنگ سپیس ملے گا، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. اچھا سر، اور یہ تاثر ابھر کر کیوں سامنے آتا ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہیں یا اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی انہی عدالتوں سے ریلیف ملا. یہ تاثر چیئرمین تحریک انصاف کے لیے ہی کیوں ابھر کر سامنے آتا ہے؟ دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایک تو بہت مسئلہ پیدا ہو گیا ہماری سوسائٹی میں کہ ہماری فیور میں اگر کوئی چیز ہو تو ہم اس کو جناب بڑے نعرے لگاتے ہیں، اور ہماری فیور میں کوئی چیز نہ ہو تو ہم اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور پولیٹیکل ورکرز میں یہ بہت زیادہ یہ ہم نے دیکھی ہے چیزیں ابھرتی ہوئی سامنے آتی ہوئی فرام دا لاسٹ لائک 8-10 years. پہلے شاید ایسے نہیں ہوتا تھا, لیکن دین اگین آہستہ آہستہ جس طریقے سے سوسائٹی چینج ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مزید, اس میں یہ چیزیں پڑھتی رہیں گے. آپ عدالت کو بھی کرٹیسائز کریں گے اگر آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں آتی, کوئی اور بھی اگر کوئی ادارہ ہے اس کو کرٹیسائز کریں گے آپ مرضی کا اگر وہ کام نہیں کرتا. سو یہ کرٹیسزم ایسے شروع ہو گیا ہے, ایک فیشن کے طور پہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ جو ہے بڑا کوئی الٹیمیٹ قسم کا عدالتی نظام ہے, لیکن نہیں, ایک فیشن بھی بن گیا اور اس فیشن کو بھی اپنایا جاتا ہے کہ اب جب تک آپ بیشنگ نہ کریں, سپوزٹلی آپ پنڈی والوں کی بیشنگ نہ کریں تو فیشن پورا نہیں ہوتا. تو اسی طرح آپ اور اگر کسی چیز پہ اگر کرٹیسائز نہ کریں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں جناب سر, آپ نے پنڈی والوں کی بات کی ہے, چیئرمین تحریک انصاف کے ابھی یا آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں, بہتر کرنے چاہیے تھے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے سینگ مت پھنسائیں پنڈی والوں سے. آپ کو پنڈی والوں نے بہت ہیلپ کیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی کو 2018 میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے, اس سے پہلے بھی ہیلپ آؤٹ کیا, بڑا گروم کیا, ایک بڑے بہت سے طریقوں سے ہیلپ آؤٹ کیا ہے. وہ ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی یہ بات, پنڈی والوں کے ساتھ سینگ پھنسانے والی بات بنتی نہیں تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی, لیکن وہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی جس پہ وہ قائم رہے. اسی طرح یہ بھی مشورہ دیا تھا, میں نے خود دیا تھا مشورہ یہ کہ آپ امریکہ سے اور پنڈی والوں سے سینگ مت پھنسائیں, اور یہ ایک دس کین گو اگلی اینڈ اٹ وینٹ اگلی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ان کی اپنی سوچ تھی, انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جو کرنا تھا کیا انہوں نے. اور ایز اے اپوزیشن لیڈر اگر آپ اس دن جناب آپ لانگ مارچ پہ نکل آئیں جس دن ایک بہت اہم اپوائنٹمنٹ ہونی ہو, تو پھر وہ بھی دیٹ از آلسو ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ, اور اس کا بیک ڈراپ بھی ہو, اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہو, اور پھر آپ جناب اس طرح کی چیزیں کریں تو وہ نہیں بنتی نہیں ہے بات, کیونکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ دوسری جانب سائفر والا جو ایشو ہے وہ شاید توشہ خانہ سے بڑا ہے. اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی اس میں بھی کی جانی ہے, ممکنہ طور پر اس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو. آن اے پیرالل سائیڈ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن ان کے وکلاء نے دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. اب کیا سائفر والے معاملے پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دے سکتی ہے, گرفتاری سے روک سکتی ہے وہ؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ سائفر سمجھنا چاہیے ہے کیا. سائفر جو ہے 4-5 لوگوں کو, دیکھیں وہاں سے چلتا ہے امریکہ سے, ہمارا امریکہ میں جو بھی انویسٹر ہوتا ہے اس کو کوڈ کر کے پاکستان میں وہ چیزیں بھیجتا ہے. پاکستان میں آ کے وہ چیزیں ڈی کوڈ ہوتی ہے, اور ڈی کوڈ ہو کے وہ 4-5 لوگ ایسے ہیں اس ملک میں جو کہ بہت اہم سیٹوں پہ آفسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس سائفر جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ سائفر جو ہے اس کا ایس او پی یہ ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کو بالکل ختم, کیا کہتے ہیں, ٹریشنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے, یہ اس کا ایس او پی ہے. اب وہ سائفر اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس سائفر کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ ٹریش کر دیا جاتا ہے اور ایس او پیز فالو کی جاتی ہیں تو اس کو کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈلی ایک بات ذرا ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے, جس بھی جگہ پہ کوئی بھی جگہ ہو, کوئی بڑا آفس ہو, اس کے ساتھ جو لیفٹ رائٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر سرٹن جگہ پہ, مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ وہاں کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. جیسے ان دس پرٹیکولر کیس, سائفر کے کیس میں سیکٹری جو تھے فارن افیئرز 1 اینڈ سیکنڈلی منسٹر فارن افیئرز 2, یہ ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا, جو بھی بندہ ہوگا, وہ ان سے ضرور رائے ضرور لے گا. وہ آگے مرضی ہے لیڈر کی یا پرائم منسٹر کی یا چیف ایگزیکٹو کی کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن رائے تو ضرور لے گا, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ وہ تو ایکسپرٹ نہیں ہے ان فارن افیئرز کے میٹرز کا. تو اس کو جو ایجوکیٹ کیا جائے گا, جو سمجھایا جائے گا, وہ اس کو فالو کرے گا.
अल्टीमेट फैसला जो है चीफ एग्जीक्यूटिव का ही है कि वो उसको किस तरीके से लेता है, वो किस तरीके से उसको आगे पास ऑन करता है, किस तरीके से उसको उस पर खेलने की कोशिश करता है, उसको सेंसिबली खेलने की कोशिश करता है, मैच्योर तरीके से खेलने की कोशिश करता है। वो अब डिसीजन जो है वो फाइनल जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है, लेकिन उसको राय की जरूरत जरूर पड़ती है, चाहे उसका फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो फॉरेन मिनिस्टर उसको जो एडवाइस करेगा इंटरनेशनल अफेयर्स पे, जो भी चल रही है सूरत उसको फॉलो करेगा। सही। फैसला क्या करता है चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर, वो उसका काम है, लेकिन राय जरूर लेता है। अब दिस पर्टिकुलर केस क्या राय दी उस वक्त के जो था फॉरेन मिनिस्टर यानी कि शाह महमूद कुरैशी, अपना सेक्रेटरी जो था फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसने क्या राय दी, उस वक्त के बंदों ने, उस वक्त के पीटीआई के चेयरमैन को, उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो जाने, उनको पता होगा उन्होंने क्या राय दी, और क्या जो राय दी उस पर अमल दरामद किया चीफ एग्जीक्यूटिव ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, या नहीं किया। तो ये चीजें जरा समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। मामला जो है वो खासा पेचीदा है। ये हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।